السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج مجھ سے کسی شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ ذرا مفتی صاحب بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عالم الغیب تھے؟ کیا ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے یا نہیں؟ ذرا تفصیل سے اس کی وضاحت بیان کر دیجیے۔ تو سوال بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا۔ آپ کو عالم الغیب کہنا کیسا ہے؟ آیا درست ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ ان کا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزوں کا علم دیا تھا، جیسا کہ قبر کے حالات، محشر کے حالات، جنت و جہنم کے حالات، اسی طرح دنیا کی فتنوں اور آزمائشوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا تھا۔ لیکن کیا ان چیزوں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم تھا، اس کو لے کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا اور آپ عالم الغیب تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آیتوں کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اور کسی کو نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ انعام میں ایک آیت ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت ہے سورہ ہود کے اندر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ تمام کی تمام چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نمل کے اندر ایک آیت ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے بھی یہ بات واضح ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا گیا قرآن کریم کے اندر، کہیے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ دوسری آیت کے اندر ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر غیب کا علم نہیں تھا۔ ہاں، اتنی باتیں آپ کو ضرور معلوم تھی جن باتوں کو بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مطلع فرما دیتے تھے، جن کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی دے دیا کرتے تھے۔ انہی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2 میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو سمجھ لو کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر بالفرض ہم یہ مان لیتے ہیں آپ کے قول کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، تو آپ ذرا ہم کو یہ بتائیے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا تھا منافقین نے، تہمت لگائی تھی منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں بھیج دیا تھا
اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا اور آپ کلی طور پر علم غیب سے متصف ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے عالم الغیب ہونا وہ اگر اللہ کے نبی کے پاس ہوتا تو کیا اللہ کے نبی کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ حضرت عائشہ بری الذمہ ہیں، ان کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تب تک خاموش رہے جب تک کہ بذریعہ وحی آپ کو نہیں بتلا دیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فعل میں ملوث نہیں ہے۔ لہذا ان آیتوں اور حدیث سے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی طور پر علم غیب نہیں تھا، ہاں ان چیزوں کا علم ضرور تھا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ کلی طور پر غیب کا علم تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن منع کرے، حدیث میں واضح اس کے خلاف دلیلیں ہوں، تو پھر ہم ایسا عقیدہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایسا عقیدہ تو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، لہٰذا ایسا عقیدہ بھی رکھنا ہمارے ہاں درست اور جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی چیزوں کے بارے میں غیب کا علم تھا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بذریعہ وحی بتلا دیا کرتے تھے۔ کلی طور پر آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کلی طور پر غیب کا علم سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی بندے کو نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا کوئی دوسرے ہوں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کلی غیب کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ صفت بھی ہے عالم الغیب ہونا، اللہ تعالیٰ اپنی صفت بھلا کسی انسان کے اندر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ لہٰذا ایسا عقیدہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وعلیکم السلام۔